السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر بات شروع کروں، اس وقت کا ہمارے ملک کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ کل میں مئو گیا تھا، وہاں جانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ مئو کے اندر بہت سارے محلے ایسے ہیں جہاں پانی کی بڑی قلت ہے۔ پانی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے مئو کے اندر، اور وہاں باقاعدہ سرکاری آفیسرز کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیسے پانی کو کیسے بچایا جائے تاکہ پانی سب کو ملتا رہے۔ اور کل رات میں نے نیوز پر ایک رپورٹ پڑھی کہ اس وقت ہمارے ملک میں تقریباً 60 کروڑ لوگوں کے سامنے پانی کا مسئلہ ہے۔ 60 کروڑ یعنی ہندوستان کی آدھی آبادی۔ پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور ڈر یہ ہے
کہ آنے والی نسلیں پانی کے لیے ترس جائیں گی۔ روزانہ ہمارے ملک میں تقریباً 547 لوگ صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 2 لاکھ لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں ہندوستان کے اندر۔ اس مسئلے کو اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں پانی کے لیے ترس جائیں گی میرے پیارے ساتھی۔ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ پانی کی حفاظت کی جائے، پانی کو کم خرچ کیا جائے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے پاس پانی افراط ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں، تم کیسا بے دردی کے ساتھ پانی بہا رہے۔ کل مسجدوں میں لوگ وضو کرنے آتے تھے، لوٹے رکھے رہتے تھے، لوگ ایک لوٹے میں پورا وضو کر لیتے تھے۔ آج مسجدوں میں ٹوٹیاں لگی ہیں، نل لگے ہوئے، نل کھلا ہوا ہے، آدمی آرام سے وضو کر رہا ہے۔ ایک لوٹے میں وضو کرنے والا 10-12 لوٹے میں وضو کر رہا ہے۔ نہانے آدمی جاتا ہے باتھ روم میں، گھنٹوں نہاتا رہتا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں معمولی چیزوں کے بارے میں فضول خرچی کرنے سے منع کرتی ہے۔ پانی تو زندگی کی بڑی اہم اور بڑی قیمتی چیز ہے۔ پانی کے اوپر تو زندگی کا مدار ہے۔ پانی اگر ایک دن ہمیں نہ ملے ہمارا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت نے پانی کو بہت قیمتی چیز قرار دیا ہے میرے بھائی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے استعمال میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی میں وضو کر لیتے۔ 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ 508 گرام، آدھا لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو کر لیتے تھے، اور 5 مد میں یعنی تقریباً 2.5 لیٹر پانی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے۔ بخاری کی روایت۔ تو پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہماری ذرا سی لاپرواہی ہماری آنے والی نسلوں کو پانی سے محروم کر دے۔ سرکاری رپورٹ بتا رہی ہے کہ 2030 تک ہندوستان میں پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے۔ کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے میرے پاس، کئی کلومیٹر دور تک لوگ جاتے ہیں پانی حاصل کرنے کے لیے۔ تو پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ۔ باتھ روم میں اگر آپ کے نل لگا ہوا ہے، آپ بالٹی میں پانی بھر کے نہائیں۔ مسجدوں میں ٹوٹی لگی ہے، کوشش کریں کہ کم پانی بہائیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں اس کو نل میں لگا دیا جائے تو پانی کم گرتا ہے، وہ تمام چیزیں استعمال کی جائیں۔ وضو کرنا، غسل کرنا ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے، مگر اس میں احتیاط سے کام لیں، پانی کی حفاظت کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور اس وقت ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک پر۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں، قرآن کریم کے 22ویں پارے کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، 70 اور 71۔ ان دونوں آیتوں میں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری بھی بتائی گئی اور اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ ایک ایسی چیز بتائی گئی جس سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر اس کا سالوشن بھی بتایا گیا، اس کا حل بھی بتایا گیا۔ تو آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں آیتیں بڑی قیمتی آیتیں ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن قیمتی ہے، لیکن یہ دونوں آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھتے تھے، ان 3 آیتوں میں سے ایک یہ آیت بھی ہے، سورہ احزاب کی۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، درست بات کرو، صحیح بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی کامیاب ہے، اس کو بڑی کامیابی مل گئی۔ یہ ان دونوں آیتوں کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔
آیت کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی، اے ایمان والو۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اے ایمان والو کہا گیا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے اس کا کان کھڑا ہو جائے، کیونکہ بات ڈائریکٹ اس سے کہی جا رہی، خطاب اس کو کیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے والے سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے جب قرآن پڑھو اور یا ایھا الذین آمنوا کے پاس سے گزرو تو کان کھڑے کر لو، غور سے سنو، اس لیے کہ کوئی اہم بات، کوئی امپورٹنٹ بات، کوئی بہت اہم بات بتائی جا رہی۔ تو اے ایمان والو کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو۔ کوئی کام حلال ہے، جائز ہے، مگر ڈر اگر ہو کہ وہ حلال کام کرنے سے تم حرام چیز کی طرف جا سکتے ہو تو اس سے بھی بچو، یہ ہے تقویٰ۔ اور امام تلخ بن حبیب کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں اللہ کا بتایا ہوا کام کیا جائے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی شریعت کی روشنی میں اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے عذاب کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، اسی دیوار کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے، معصیت کے کاموں سے، گناہ کے تمام کاموں سے بچا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ نے پہلے تقویٰ کا حکم کیا۔ اتقوا اللہ، تقویٰ، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور اے ایمان والو جب تم بات کرو، جب تم کچھ بولو تو سیدھی بات بولو۔ یہاں سیدھی بات کہا گیا، سچی بات نہیں کہا گیا۔ سچی بات اور سیدھی بات میں فرق ہوتا ہے۔ سیدھی کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تسدید السہم، جب تیر کو کمان پہ سیٹ کر کے ٹارگٹ پر بالکل سیدھا کر کے مارا جائے تو عربی میں کہا جاتا ہے صدقت السہم، میں نے سیدھا تیر مارا۔ اس لیے کہ تیر اگر آپ کا ٹیڑھا ہے تو کبھی ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی تسدید السہم سے سدیدہ بنا ہے جو یہاں اللہ نے استعمال کیا۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کو۔ اس سے ایک نقطہ تو یہ ملا کہ ہم بات جو زبان سے بولتے ہیں وہ تیر کی طرح ہوتی ہے۔ تیر اگر کمان سے نکل گیا تو واپس کمان میں نہیں جاتا، ایسے ہی زبان سے جو بات نکل گئی وہ واپس زبان میں نہیں جاتی۔ اس لیے آدمی جو بولے تول کر کے بولے، سمجھ کر کے بولے۔ اور پھر سدیدہ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ بات بالکل پرفیکٹ بولو، صحیح بولو، سیدھی بولو۔ کبھی کبھی سچی بات سچی تو ہوتی ہے مگر سیدھی نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی ہے، شرابی ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بہت سارے حرام کام کرتا ہے۔ اس نے توبہ کر لیا، سدھر گیا، وہ نمازی بن گیا، وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ اب اس کے سدھرنے کے بعد آپ کا کسی بات پر اس سے اختلاف ہوا، آپ نے اس سے کہا ابے جا، بڑا آیا مجھ سے بات کرنے، تو ایک نمبر کا شرابی تھا۔ آپ نے اس کو شرابی کہا، یا آپ نے اس کو زانی کہا، یا آپ نے اس کے پچھلے کسی بھی گناہ کو یاد دلا کر کے اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں آپ کی بات سچی ہے، وہ پہلے شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، حرام کام کرتا تھا، بات سچی تو ہے مگر سیدھی نہیں ہے۔ بات سیدھی نہیں ہے، بات ٹیڑھی ہے یہ، اس لیے کہ جب وہ توبہ کر چکا تو آپ کو اس بات کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ اس کے پچھلے کسی گناہ کو یاد دلا کر کے اس کو پریشان کریں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے ایمان والو کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو، کسی کو اس کے پچھلے گناہ کو یاد دلا کر کے شرمندہ نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارے، برے لقب سے پکارے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. تو یہاں بات سچی تو ہے مگر سیدھی نہیں. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے غیر مسلم بھائی جو شرک کرتے ہیں، اب ظاہر کی بات ہے وہ شرک کر رہے ہیں اور ہمارے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے. اب اگر ان کے معبودوں کو ہم برا کہیں تو سچائی کی بات اگر کریں تو بھئی برا کہہ سکتے ہیں. بھئی ہمارے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اب جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے کی جا رہی ہے، جن بتوں کی، جن معبودوں کی، ان کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو لان تان نہ کرو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ بھی نادانی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. آج فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہی ہو رہا ہے. مسلمان ادھر سے گالی دے رہا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو، اور دوسرے مذہب والے گالی دے رہے ہیں اللہ کو، رسول کو، خانہ کعبہ کو، اسلام کو. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ منع کر رہا ہے، نہیں، خبردار. تو یہاں بات ہو سکتا ہے کہ سچی ہو مگر سیدھی نہیں ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جو بھی بات کرو سیدھی بات کرو. اور آگے بڑھیے. ایک آدمی کے اندر کوئی برائی ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے. طریقہ کیا ہے کہ جس کی برائی ہے اگر اس کی اصلاح کرنا ہے تو اس سے تنہائی میں ملاقات کی جائے اور کہا جائے جناب آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ اصلاح کریں. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے فلاں تو یہ ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، فلاں تو ویسا ہے. ہماری بیٹھکوں میں، ہماری گدیوں پر، ہمارے جہاں ہماری بیٹھکیں ہو رہی ہیں، ہماری مجلسیں جم رہی ہیں، وہاں ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں. وہ برائی غلط نہیں ہے، وہ برائی ہے اس کے اندر، مگر ہم نے جو پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کی، شریعت میں اس کو کیا کہا گیا؟ غیبت کہا گیا. غیبت. اور جانتے ہیں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار مسلمانوں تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ گویا ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے غیبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو عذاب کے چند مناظر دیکھے تھے، یا بعض روایتوں کے مطابق خواب کے اندر آپ نے جو عذاب کے چند مناظر دیکھے تھے، ان مناظر میں ایک منظر یہ بھی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے، اسفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اور اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اپنے چمڑے کو، اپنے چہرے کو. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبروئیں لوٹا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، لوگوں کو بے عزت کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. تو یہاں بات سچی تو ہے مگر سیدھی نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات جو کرو تو سیدھی بات کرو. ایک چیز ہوتی ہے چگلی. چگلی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چگلی کا مطلب ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کا نام چگلی. سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے. کون کتنا کھا رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے. میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا کہ آج کے دور میں لوگ دوسروں کے اپنے دکھ سے زیادہ لوگ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں. اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کے سکھ سے دکھی. دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے. دوسرا خوش کیوں ہے؟
ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ میں پریشان کیوں، ان کو اس بات کی فکر ہے دوسرا خوش کیوں ہے. اللہ اکبر. لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک نہ کرو میرے بھائی. لوگوں کے موبائل کی کال مت ریکارڈ کرو. لوگوں کے واٹس ایپ میسج مت چیک کرو. اسلام پرائیویسی کا مذہب ہے. اسلام پرائیویسی دیتا ہے. اسلام کسی کے گھر میں، کسی کے مکان میں، کسی کے دروازے پہ تاک جھانک کرنے سے منع کرتا ہے. اسلام تو وہ دین ہے. ہمارے نبی نے تو یہاں تک سکھایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر اجازت لے کر کے اندر جاؤ. کیا پتا سامنے والا کس پوزیشن میں بیٹھا ہے. اور اجازت بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دائیں بائیں، دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر کے لو، سامنے کھڑے ہو کر کے مت لو کہ اچانک دروازہ کھلے اور کوئی غلط چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے. بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اسلام میں چغلی حرام ہے. چغلی حرام ہے. ادھر کی بات ادھر کرنا حرام ہے. لوگوں کی پرائیویسی پر حملہ کرنا حرام ہے. تو یہاں بات سچی ہے مگر سیدھی نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سیدھی بات کرو. تو دو کام کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو. یہ دو کام کر لو گے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے مسئلے حل کر دیں گے. غور کرو، خاندانوں میں جو لڑائیاں ہیں، گھروں میں جو بگاڑ ہے، ساس بہو کے جو مسائل ہیں، باپ بیٹے کے بیچ میں جو تو میں ہے، بھائی بھائی کے بیچ میں جو مقدمے بازیاں ہیں، پڑوسی میں جو جھنجٹ ہے، سب کی بنیاد اسی پر ہے. آدمی بات تو کر رہا ہے مگر سیدھی بات نہیں کر رہا ہے. وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کرو. سیدھی بات کا مطلب ایسی بات مت بولو جس سے کسی کا دل ٹوٹے. ایسی بات مت بولو جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے. بات آپ کی صحیح بھی ہے تو کیا ہوگا؟ دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں بھائیوں کے بیچ میں جو جھگڑا ہے اس کو اور آگ لگا رہے ہیں آپ. مان لیجئے ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبد الرحمان ہے. اگر کوئی عبداللہ ہو تو ناراض نہ ہو. ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبد الرحمان ہے. دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا. اب آپ عبداللہ کی باتیں عبد الرحمان کو پہنچا رہے ہیں، عبد الرحمان کی باتیں عبداللہ کو پہنچا رہے ہیں تاکہ لڑائی کی آگ اور بھڑک جائے. حالانکہ آپ کوئی غلط بات نہیں پہنچا رہے. عبداللہ کو وہی بات بتا رہے جو عبد الرحمان نے کہی، عبد الرحمان کو وہی بات بتا رہے جو عبداللہ نے کہی. بات سچی تو ہے مگر سیدھی نہیں ہے. اور اس کے الٹا اگر عبداللہ اور عبد الرحمان میں جھگڑا ہو جائے اور آپ جھوٹ بول کر کے دونوں کو ملا دیں، جھوٹی تعریف کر دیں عبداللہ کے سامنے کہ عبد الرحمان تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، عبد الرحمان کے سامنے عبداللہ کی تعریف کر دیں، جھوٹ بول کر کے اگر دو دلوں کو ملا دیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی ینمی خیرا او یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو ملا دے. تو اللہ کہہ رہا ہے سیدھی بات کرو، ہم تمہارے مسئلے حل کر دیں گے. اور کیا کر دیں گے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو میرے بھائیوں سنبھل کر کے بولو. ہر بات ریکارڈ ہو رہی. آدمی بولتا ہے نا ارے یار یہ بات میں صرف تم کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی راز کی بات ہے، کسی کو نہیں بتایا، تم کو بتا رہا ہوں. یاد رکھو اس دنیا میں کوئی بات راز کی بات نہیں ہے. وہ راز کی بات آپ کے لیے ہے، وہ راز کی بات آپ کے دوست کے لیے ہے، وہ راز کی بات آپ کی بیوی کے لیے. اللہ کے لیے کوئی راز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن تمام راز کھول دیے جائیں گے. قیامت کے دن کوئی راز نہیں ہوگا. دو لوگ بیٹھے چپ کے بات کر رہے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں خسر پسر کر رہے ہیں، اردو میں کہتے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں. سرگوشی کر رہے ہیں، چپ کے بات کر رہے ہیں. آدمی سمجھتا ہوں چپ کے بات کرے، کوئی سن نہیں رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. میرے بندو جب تم چپ کے بات کرتے ہو، تین لوگ بات کر رہے ہیں تو چوتھا ہے وہاں پہ اللہ ہے. اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. جب تم 5 لوگ بات کرو تو چھٹا وہاں پہ اللہ بھی ہے، اللہ سن رہا ہے. تمہارا کوئی راز اللہ کے لیے راز نہیں ہے. تو کبھی یہ مت ہو کہ ہم یہ بات آف دا ریکارڈ بول رہے ہیں. دنیا میں کوئی بات آف دا ریکارڈ نہیں، سب آن دا ریکارڈ ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے. وہ تمہارے ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اور ایک بات بتاؤں،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے منہ کے اوپر مہر لگائے، زبان پر مہر لگائے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تمہاری زبان پر مہر لگا دیں گے. قیامت کے دن زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، انسان کی باڈی بولے گی، انسان کا شریر بولے گا. تو سنبھل کر گفتگو کرو میرے بھائی، سوچ کر کے بولو، سیدھی بات کرو. وقولوا قولا سدیدا. اب یہاں پر ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. صحابہ کرام انسان تھے، نو ڈاؤٹ. ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، نو ڈاؤٹ. ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں. مگر صحابہ کرام کی غلطیوں پر ریسرچ کی جائے. آج بہت سارے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، فلاں انجینئر صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب کیا کریں صاحب، صحابہ کرام کی غلطیاں دنیا کے سامنے اجاگر کریں. کہ قرآن میں تو بیان کی گئی. یاد رکھیں، میرا یہ جملہ یاد رکھیں صحابہ کرام کے تعلق سے، کہ قرآن کریم میں جہاں بھی صحابہ کرام کی کوئی غلطی بیان کی گئی ہے، آپ غور کر لیجئے پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے صحابہ کرام کی کوئی بھول، کوئی چوک، کوئی غلطی بیان کی ہے، آگے پیچھے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، فعلم ما فی قلوبہم، ان کا دل صاف تھا، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے چوک ہو گئی، ان کے دل میں ان کی نیت خراب نہیں تھی. آج ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر صحابہ کرام کا کردار مجروح کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے کہ صحابہ کرام ایسے تھے نعوذ باللہ، اور اس کو ریسرچ کا نام کیا جا رہا ہے. یاد رکھو، صحابہ کرام کے کارناموں پر ریسرچ کی جائے گی، صحابہ کرام کی غلطیوں پر ریسرچ نہیں کی جائے گی. ان سے جو غلطیاں ہوئیں، ہمارا ایمان یہ ہے اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی. ہمیں ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی یا ان کی نیت پر حملہ کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. تو اس کا تعلق بھی وقولوا قولا سدیدا سے ہے، جو بات کرو تو سچی بات کرو. آج ہماری جماعت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جانتے کیا ہے؟ لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، لوگ علماء سے دور ہیں، لوگ علماء پر لان تان کرتے ہیں، جس کی زبان میں جو جی چاہتا ہے بک دیتا ہے. اللہ کے نبی نے عالم کا کیا مقام بتایا آپ کو معلوم ہے؟ فضل العالم علی العابد. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، جاہل نہیں کہا. ایک آدمی بہت بڑا عابد ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت اس عابد کے اوپر ایسے ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. جیسے چاندنی رات میں 14ویں کا چاند آسمان میں جب چمکتا ہے تو سارے ستاروں کی چمک پھیکی پڑ جاتی ہے. میرے بھائیوں، اس امت نے اپنے علماء سے جب دور ہوئی ہے تو بہت کچھ کھویا ہے میرے پیارے ساتھی. آج وہ دور ہم پھر دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے وکیل آج علم کا نام لے کر کے، تحقیق کا نام لے کر کے آج دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ان کے پاس علماء کی سند ہے، نہ انہوں نے علماء سے علم حاصل کیا ہے، نہ ان کو عربی زبان آتی ہے، نہ قرآن ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھنی آتی ہے. لیکن دنیا کی نظر میں بڑے محقق ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑے ان کے بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے سپورٹرز ہیں، بڑے ملینز اور بلینز میں ان کے چاہنے والے ہیں. یاد رکھیں، علم جو ہے، علم بولنے کا نام نہیں ہے، علم اقرار کا نام نہیں، علم دعویٰ کا نام نہیں ہے. علم کتابوں سے سیکھا جاتا ہے، علم علماء سے سیکھا جاتا ہے، اور یہی طریقہ نبی سے چلا آ رہا ہے، صحابہ سے چلا آ رہا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے. جن لوگوں نے کتاب کو اپنا استاذ بنا لیا، جنہوں نے 4 کتابیں پڑھ لی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم علامہ بن گئے، مفتی بن گئے، ایسے لوگوں سے گمراہی پھیلی ہے دنیا میں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے. تو علماء پر جو لوگ لان تان کرتے، وہ بھی یہ آیت یاد رکھے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70، وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، جب بات کرو تو درست بات کرو، سیدھی بات کرو. تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ اللہ کے اے معاذ، پورے اسلام کا خلاصہ تم کو بتا دوں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بتا دیجیے. تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا تھا اس کو کنٹرول میں کرو، کف علیک ھذا، اس کو قابو میں کرو. تو معاذ بن جبل نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہماری زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ، میں تو تمہیں بہت سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، تمہارا برا ہو، تم کیسی بات کر رہے ہو؟
وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ، قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں اسی زبان کی بدولت جائیں گے۔ زبان سے کیے جانے والے گناہوں پر اگر بولا جائے تو جمعہ کا ایک خطبہ کافی نہیں۔ گالی اسی زبان سے، جھوٹ اسی زبان سے، غیبت اسی زبان سے، بدتمیزی اسی زبان سے، علماء پر طعن اسی زبان سے، صحابہ کرام کے ساتھ بدتمیزی اسی زبان سے۔ اس زبان سے کیے جانے والے گناہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زبان سے آدمی بات بولتا ہے، لا یرا بہا باسن، آدمی سوچتا ہے کہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے، یحوی بہا فی النار، لیکن ایک بات کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ احزاب کی اس آیت کو اپنے دل کے کسی کونے میں بٹھا لو، اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بات کرو تو سیدھی بات کرو، اور سیدھی بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، گرمی کی شدت ہے، گرمی سے تیرے بندے، تیرے انسان، تیرے بندے، تیرے یہ مویشی جانور بھی پریشان ہیں۔ زمین اے اللہ گرمی سے سوکھ رہی ہے، پروردگار اس سوکھی اور گرم زمین پر تو اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش سے ہم سب کو محظوظ فرما دے۔ اے اللہ برکتوں والی اور رحمتوں والی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے کاروبار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو جسمانی طور پر ذہنی طور پر کسی بھی قسم کی ٹینشن میں ہے، تکلیف میں ہے، اے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔